صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، کب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے،
مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نشیراج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نشیراج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حامی بے کساں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، حضور کی امت بڑی خوش قسمت امت ہے۔ امت محمدی کسے کہتے ہیں؟ جس کی قسمت میں خوشی ہے، جس کی تقدیر میں کامیابی ہے، جس کی قسمت میں اللہ کی محبت ہے۔ حضور کی امت کون؟ جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے۔ حضور کے غلاموں کی کیا قسمت ہے کہ اللہ تعالی ان کو نوازتا ہی رہتا ہے۔ امت محمدی کا کام کیا ہے؟ اللہ سے بھیک لیتے رہنا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہمیں صدقے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملا ہے، مگر اس کی رحمت دیکھیے، حضور کی نسبت دیکھیے۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی کوشش، ہم نے تو جہنم کی بہت عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے ہم کبھی خود کو دور نہیں کر سکے، نہیں کرے، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی کوشش، ہم نے تو جہنم کی بہت کی کوشش، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اور رحمت حق ہمیں روک رہی ہے۔ ہماری کوشش میں کامیاب ہوں گے یا اللہ کامیاب ہوگا؟ ہم کامیاب ہوں گے یا اللہ کامیاب ہوگا؟ خدا کی قسم اللہ ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اگر وہ بچانا نہیں چاہتا تو حضور کی نسبت ہمیں نہیں ملتی، ہم محمدی نہیں بنتے، ہمارے گلوں میں حضور کی غلامی کا طوق نہیں پڑتا۔ محمدی بنایا ہی ہے اس لیے کہ ہمیں بخش دے، ہمارا بیڑا پار کر دے۔ تو بندگان خدا بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غلامان محمد کو کسی نہ کسی طرح بخشنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طرح بخش دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے اس کے محبوب کی ذات ہے، وہ محبوب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ محبوب والے ہیں، یہ صحیح کہ یہ گنہگار ہیں، مگر ان گنہگاروں کا تعلق نیکی جس پر ناز کرتی ہے ان سے ہے، بھلائی جس پر فخر کرتی ہے اس ذات سے ہے، بھلائی جس کے صدقے میں موجود ہوتی ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں ہمیں بخشنا چاہتا ہے، کبھی لیلۃ البرات بھیج کر ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔
کبھی میلاد کا مہینہ ہمیں ملتا ہے، بخشنا چاہتا ہے۔ تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حامیم، ہاں 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 کیا کہوں میں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا۔ آج لیلۃ البرات ہے، کل ہے، الحمدللہ کل ہے، اور ہماری تقریر کا عنوان میں نے دیکھا کہ فضائل شب برات، شب برات کے فضائل۔ فضائل شب برات کے دن بیان نہیں کرنا۔ اکثر کیا ہوتا ہے، شب برات ہی میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ جس رات برات کی رات ہے، جو رات، اسی برات میں برات کی بڑائی بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے فضائل بیان کرنا۔ مثال کے طور پر امتحان ہے پیر کو، پیر کے دن امتحان ہے، پیر کے دن پڑھا رہے ہیں، پیر کے دن علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ خواجہ حافظ صاحب پیر ہی کے دن امتحان ہے بچے کا، آپ پیر کے دن بیٹھ کے علم بہت بڑی چیز ہے، علم سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے، علم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، علم میں کیا کیا ملتا ہے، علم سے دنیا ملتی ہے، علم سے آخرت ملتی ہے، علم سے صحت ملتی ہے، علم سے عزت ملتی ہے۔ سارا دن پیر کا یہی بول رہے ہیں، اور امتحان کب ہے؟ پیر ہی کو ہے۔ وہی حال ہمارا ہے، لیلۃ البرات کے دن تقریریں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک دن پہلے کرنا کہ لیلۃ البرات کیا ہے۔ تو بحمداللہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے، اس کا فضل ہے کہ ہم کو ایک دن پہلے موقع مل گیا۔ تو اب برات کیا ہے جانیں گے، پھر برات کے مزے لوٹیں گے، پھر برات کے مزے لوٹیں گے انشاءاللہ۔ تو بندگان خدا، سب سے پہلے برات کا مہینہ، شب برات کس مہینے میں آتی ہے؟ شعبان میں، اور شب معراج رجب میں، اور لیلۃ القدر رمضان میں۔ ایک رات رجب میں آتی ہے، ایک رات شعبان میں آتی ہے، اور ایک رات رمضان میں آتی ہے۔ 3 راتیں، معراج، برات اور قدر، 3 راتیں، اور آتی ہیں 3 مہینوں میں۔ معراج کب آتی ہے؟ رجب میں، اور شب برات شعبان میں، اور لیلۃ القدر رمضان میں۔ 3 مہینے ہیں، 3 مہینے، 12 مہینوں میں 3 ہیں۔ اب کتنے رہ گئے؟ 9، 3 مہینے۔ اب یہ 3 مہینے کیا ہیں؟ 3 مہینوں کی شان، مہینوں کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ شان والا نبی، عظیم الشان نبی بیان کرتا ہے کہ رجب کو معمولی مت سمجھو۔ رجب کیا ہے؟ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسے معمولی مہینہ مت سمجھو، یہ مہینہ ہی ہے۔ اس کے اندر 30 دن ہیں، 30 راتیں ہیں، مگر اس کی شان الگ ہے۔ 30 دن 30 رات، مگر یہ 30 دن 30 رات دوسرے مہینوں کی طرح نہیں، یہ اللہ سے منسوب ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کیا ہے؟ شہر اللہ۔ اب اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، اس کا وہ مہینہ کون سا؟ یہ حضور نے فرمایا شعبانو شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رمضان، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ۔
اب رہ گیا اللہ رسول اللہ، اب کون؟ ہم، اللہ رسول امت۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی میں محروم نہیں کروں گا۔ رمضان کیا ہے؟ رمضانو شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ، شہر امتی۔ حالانکہ رمضان پہلے بھی آتا تھا، حضور نے فرمایا میری امت کا مہینہ۔ رمضان پر کس کا حق ہے؟ غلامان محمد کا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان بھی میرے آقا کا ہے، شوال بھی میرے آقا کا ہے، ذیقعد بھی میرے آقا کا ہے، ذی الحج بھی میرے آقا کا ہے، محرم بھی میرے آقا کا ہے، تمام مہینے میرے آقا کے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا؟ حضور فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، ذرا ابھی جلدی بور نہیں ہونا، پھر آ جاؤں گا، آتے 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 آ جاؤں گا۔ شعبان میرا مہینہ، یہ ایک ہے تمام مہینے حضور کے۔ حضور کسی مہینے کو کہیں میرا تو اس کی شان الگ ہوتی ہے، سب مہینے حضور کے، سب مہینے حضور کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، پھر سب مہینے اللہ کے، سب مہینے حضور کے۔ آپ کی طبیعت ذرا، سب مہینے اللہ کے، سب مہینے حضور کے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یا تو اللہ کے ہونا یا تو حضور کے ہونا۔ میں کہتا ہوں تمام مہینے اللہ کے، تمام مہینے میرے آقا کے۔ محبت ہو تو معلوم ہوگا، پیار کیا تو معلوم ہوگا۔ یہ اللہ کے بھی ہیں، رسول اللہ کے ہیں، یہ کیسے؟ پیار کر کے دیکھ، پیار کر کے دیکھ، تو خود بخود پکار اٹھے گا۔ سچ کہا مولانا نے، بھائی جی نے سچ کہا، اللہ کے بھی ہیں، رسول اللہ کے بھی ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا جو ہے مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا جو ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محی الدین میرا محبوب ہے، محی الدین میرا محبوب ہے، اور میرا گھر کس کا گھر؟ اس کا گھر۔ میرا گھر کس کا؟ اس کا گھر۔ میرا ہوتے ہوئے اس کا ہوتے ہوئے میرا، کیونکہ بیچ میں محبت ہے۔ تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ میری امت، وہاں ہے امتی۔ رمضان کیا ہے؟ شہر امتی۔ ای کیا ہے؟ ای میں جان ہے نا؟ ای، وہ ای کو نہیں سمجھا تو تمل کا ای ہے۔ تمل میں ای کسے بولتے ہیں یار؟ کسے بولتے ہیں؟ کسو۔ وہ ای کو سمجھ، میری امت کا مہینہ، یعنی رمضان جو حضور کا نہیں، رمضان اس کا نہیں، جو حضور کا ہے رمضان اس کا ہے۔ شہر امتی، میری امت کا مہینہ۔ اگر تو میرا نہیں تو رمضان تیرا نہیں، اگر تو میرا نہیں تو قرآن تیرا نہیں، اگر تو میرا نہیں تو اسلام تیرا نہیں، اگر تو میرا نہیں تو نماز تیری نہیں، اگر تو میرا نہیں تو کوئی نیکی تیری قبول نہیں، اگر تو میرا نہیں تو خدا کا بھی نہیں۔ میرا ہوا تو سب کچھ ہے۔ شہر امتی۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کتنے دن دیتے ہیں؟ 30 دن دیتے ہیں۔ کتنے دن؟ 30 دن۔
پورا مہینہ امت کے نام سے منسوب. مہینہ کس سے منسوب ہے؟ اللہ سمجھ میں نہیں آیا. ہم ایک دن غوث پاک کا بولے تو شرک ہو گیا, بدعت ہو گئی, وہ ہو گیا. ایک 6 دن خواجہ کے چھٹی کے, یہ کیسا ہو گیا خواجہ کے چھٹی کے؟ ارے رسول اللہ 30 دن امت کے بنا دیے نا, 30 دن امت کو دے دیے. اس امت میں صرف صالحین ہی نہیں, متقی ہی نہیں, اتقیاء نہیں, اصفیاء ہی نہیں, گنہگار بھی ہیں. امتی ہے تو رمضان تیرا. میرا رسول پورا رمضان تمہیں دیتا ہے, میں میرے خواجہ کو 6 دن نہ دوں؟ 6 دن خواجہ کے بولنے میں شرک ہو جاتے ہی. 11 دن غوث پاک کے بولے تو شرک ہو جاتا. غوث پاک سرکار بولتے ہیں 30 دن تمہارے. تو رمضان کیا ہے؟ بور ہو رہے ہیں. امت کا مہینہ. کس کا مہینہ؟ امت کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو یہ مہینہ ہمیں مل گیا, یہ مہینہ مل گیا. کس کے صدقے میں ملا؟ حضور کے. اور یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں, بڑی عزت والے ہیں. 3 مہینے رجب, شعبان, رمضان. رجب, شعبان, رمضان. انسان میں بھی 3 چیزیں ہیں. انسان میں بھی 3 چیزیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ باڈی, جسم, پھر اس کے اندر ایک جسم, پھر اس کے اندر ایک روح. انسان 2 جسم رکھتا ہے اور ایک روح رکھتا ہے. ہمارے پاس 2 جسم ہیں. آپ کہتے ہیں دل, ہم کہتے ہیں جسم. دل بھی جسم ہی ہے. ایک جسم یہ آگ, پانی, مٹی, ہوا سے بنا ہے, عناصر 4 سے. ایک جسم نور سے بنا ہے. ایک جسم نور سے بنا ہے, ایک جسم مٹی سے بنا ہے. پھر اور ایک چیز رکھتا ہے انسان, وہ کیا ہے؟ روح. جسم, قلب, روح, 3 چیزوں کا رکھنے والا انسان ہے. انسان کسے بولتے؟ 3 چیزوں کا رکھنے والا. 3 چیزیں انسان نہیں, 3 چیزوں کا رکھنے والا. میں چشمہ رکھنے والا, دستی رکھنے والا, ٹوپی رکھنے والا. میں چشمہ رکھنے والا, ٹوپی رکھنے والا, دستی رکھنے والا. یہ تینوں کو ملائے تو میں کیا؟ ٹوپی, دستی, چشمہ ملا دیا تو ذبیح اللہ بن گیا, بھائی جی بن گیا؟ نہیں. یہ 3 چیزوں کا میں رکھنے والا ہوں, میں یہ 3 چیزیں نہیں. انسان کسے بولتے؟ انسان جسم کو نہیں بولتے. کیا بولتے؟ میرا جسم, میری باڈی, میری باڈی, میرا ہردے, میری آتما, میری روح, میرا قلب, میرا جسم. میں جسم نہیں, میرا جسم. میں قلب نہیں, میرا قلب. میں روح نہیں, میری روح. یہ میں کون؟ میں جسم نہیں, میرا جسم, میرا سینہ, میری آنکھیں, میرا سر, میرے بال, میرا ہاتھ, میرے پاؤں, میرا پیٹ, میری پیٹھ. یہ میرا کون؟ ہاں کر پچھانت آپ کی اور جان کی, کر پچھانت آپ کی اور جان کی, تب پچھانت ہو تجھے سبحان کی, تب پچھانت ہو تجھے سبحان کی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا.
تو تین چیزیں یہ جاننے کے لیے بیت مرید بنتے، یہ جاننے کے لیے کل کیا ہونے والا ہے پیر صاحب، وہ پیر صاحب کو معلوم نہیں. وہ کل کیا ہونے والا بولتا ہے تو وہ جھوٹا ہے پیر صاحب. پیر صاحب کل کی بات جانتا نہیں، پیر صاحب کل کی بات جانتا نہیں، پیر صاحب اندر کی بات جانتا ہے. پیر صاحب اندر کی بات جانتا ہے. تیری روح کیا ہے، تیرا قلب کیا ہے، تیری روح کی غذا کیا ہے، تیرے قلب کی غذا کیا ہے، تیرے روح کی جلا کیا ہے، تیرے قلب کی صفائی کس میں ہے، یہ جاننے والا، یہ سمجھانے والا پیر صاحب ہے. یہ گھر کل کیا ہوگا، بیٹی اس کی شادی کرے تو سیٹ ہو جائیں گا کیا، یہ پکڑے تو سید صاحب سے شادی کرے تو سید صاحب سنبھالیں گے نہیں، چھوڑ کے بھگ جائیں گے. یہ ہم کو نہیں معلوم، پیروں کو نہیں معلوم. پیر ان باتوں کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے. پیر کیا جانتا ہے، جان کو جانتا ہے، جانے جانا کو جانتا ہے، دل کو جانتا ہے، دل کے مکین کو جانتا ہے، روح کو جانتا ہے، روح میں محبت ڈالنے کو جانتا ہے. یہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ تو جسم و قلب و روح. مہینے کتنے؟ 3، رجب، شعبان، رمضان. آ گیا میرا حنیفہ، اللہ سلامت رکھے. جسم، قلب، روح. جسم کا خالق کون؟ اللہ. قلب کا خالق کون؟ اللہ. روح کا خالق کون؟ اللہ. اب جسم کس سے سنورتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، قلب کس سے سنورتا ہے وہ بھی وہی جانتا ہے، روح کس سے چمکتی ہے وہ بھی وہی جانتا ہے. تو جسم کو چمکانے کے لیے رجب کو پیدا کیا. تو رجب میں آ جا، رجب میں جو کرنا ہے وہ کر لے. رجب میں مجھے منا، رجب میں میں تجھے بناؤں گا. تیرا کام مجھے منانا اور تیرے جسم کو بنانا میرا کام. رجب میں تو خدا کو منا اور رجب میں خدا تجھے بنائے گا. منانا تیرا کام، بنانا ان کا کام. تو رجب میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کا میل کچیل دور ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ شعبان. ختم کر لیتا ہوں. اس کے بعد کیا ہے؟ شعبان. یہ بیچ میں ہے. یہ کہاں ہے؟ بیچ میں ہے. ادھر رجب ہے، ادھر رمضان. بیچ میں کیا ہے؟ شعبان. بیچ والا ہی بڑا کام کا ہوتا ہے. ادھر رجب سے بھی لگ کے ہے، ادھر رمضان سے بھی لگ کے ہے. شعبان کہاں ہے؟ بیچ میں. ادھر رجب ہے، ادھر رمضان ہے، بیچ میں شعبان. شعبان بڑا جان کا مہینہ ہے. شعبان جان کا مہینہ ہے. شعبان نہیں تو رجب نہیں ملتا، شعبان نہیں تو رمضان نہیں ملتا. حضور نے کہا وہ مہینہ میرا، شعبان و شہری. شعبان میرا، بیچ والا میں. ادھر اللہ، ادھر مخلوق، بیچ میں حضور. رجب جو ہے اللہ کا، رمضان امت کا، شعبان میرے نبی کا. بیچ کا مہینہ ہی جان کا ہے. جسم، روح، بیچ میں قلب. بیچ میں کیا ہے؟ قلب ہے. بہت بور ہو رہے ہیں کیا؟ مزہ آتا ہے؟ میں آ جاتا ہوں، ابھی آ جاتا ہوں، کدے کی طرف آتا ہوں. تو جسم کو پاک، جس نے رجب کی تعظیم کر لی، جسم کو پاک کرنا ہے تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ پاک کرنے والے کے گن گانا، پاک کرنے والے کے ساتھ ہو جانا، پاک کرنے والے کے عاشق ہو جانا، پاک کرنے والے سے مل جانا. پاک کرنے والی ایک ذات. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پاک کرنے والی ذات کون؟
میرے رسول یزکیہم، میرے رسول کا کام کیا ہے؟ تمہارا تزکیہ کرنا، تمہیں پاک کرنا، صرف نماز پڑھو بولنا نہیں۔ نماز پڑھو ہم بھی بولتے ہیں، گلی گلی میں بولنے والے ملیں گے آپ کو، نماز پڑھو 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 بولنے والے۔ رسول ایسا پڑھو بولنے والا نہیں، پڑھو بولنا بھی رسول کا کام، نماز کو پڑھانا بھی میرا رسول کا کام۔ ہر ایک بولے گا مولوی نماز پڑھو، ایسا میرے رسول نے نہیں کہا۔ پڑھو کہنا بھی میرے رسول ہی کا کام ہے، اور پڑھانا بھی میرے رسول کا کام۔ روزہ رکھو کہنا بھی رسول کا کام، روزہ رکھوانا بھی رسول کا کام۔ زکوٰۃ دو کہنا بھی رسول کا کام، اور زکوٰۃ تمہارے ہاتھوں سے بخیلوں سے نکلوانا بھی رسول کا کام۔ حج کرو بولنا بھی رسول کا کام، حج کرانا بھی رسول کا کام۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اسی لیے مولا نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو اس بات کو کہ یہ رسول بڑا نرالا رسول ہے، مدینے میں رہ کے حکم نہیں نافذ کرتا، تیرے اندر رہ کے تجھے حکم دیتا ہے۔ خواجہ تیرے اندر وہ رہ کے تجھے نماز پڑھاتا ہے، خواجہ وہ تیرے اندر ہے اسی لیے تو حفظ کرتا ہے، خواجہ وہ تیرے اندر ہے اسی لیے تو حج کرتا ہے، وہ ہٹے تو تو عمل نہیں کر سکتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو رجب کا کام جسم کو پاک کرنا، رجب میں کیا کرنا؟ جسم کو پاک کرنا۔ شعبان میں کیا کرنا؟ قلب کو پاک کرنا۔ شعبان میں قلب کو پاک کرنا۔ اب رہ گیا رمضان۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ روح کو جلا ملتی ہے، روح چمک جاتی ہے، چمک اٹھتی ہے۔ تو جو رجب میں کوشش کیا، شعبان اس کے لیے خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، کر کے دیکھو۔ اور جو شعبان میں ان سے لگا، رمضان تم سے چمٹ جاتا ہے۔ شعبان میں تم قریب ہو جاؤ، رمضان تمہارے قریب آئے گا۔ یاد رکھو یہ ایک بہت بڑا نسخہ ہے۔ ہم رمضان کی چاند رات دیکھنے کے بعد عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانا تو رجب سے تیاری شروع کرنا، کیونکہ یہ نفس جو ہے کتنے مہینے، 3 میں سے 12 میں سے 3 نکالو، 9 مہینے شیطان کی صحبت میں رہتا ہے، بلکہ 9 بھی نہیں، 11 مہینے ہم پکت لیتا ارکوں، 11 مہینے وہ رنگ چڑھاتا، 11 مہینے ساتھ رکھ کے رنگتا، چوری کر، زنا کر، شراب پی، جھوٹ بول، غیبت کر، حسد کر، کراتا اب مست ہو گیا، انہیں شیطان کا پکا خلیفہ بن گیا۔ اب رمضان آتا، رمضان آ کے رنگنے تک رمضان چلے جاتا، رمضان آ کے کام شروع کرتا، اس کا پورا رنگ اترے تک پھر شوال آ گیا، پھر گیا شیطان کی جولی میں۔ تو کرنا کیا؟ رمضان سے پورا فائدہ اٹھانا تو رجب سے تیاری شروع کرنا۔ یہ میری بات نہیں، حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ رمضان۔ السلام علیکم صاحب، خان صاحب کو کرسی ڈالو با، نہیں ہے، چیئر ہے، نیچے بیٹھ سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایسی ہے شاید نا، اندر بٹھا، اندر آرام سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ تو رجب آج سمجھ بیدار ہو رہی؟ تو آج اس کا 15 دن تو رجب پورا چلے گیا، اب شعبان بھی پاؤ سے زیادہ چلے گیا، اب کل نصف شعبان، کم از کم 15 دن تیار ہو جاؤ، کر کے دیکھو۔ 15 رمضان میں جو آپ عبادتیں کرتے ہیں وہ کل سے شروع کر لو، تلاوت کل سے شروع کرو، نوافل کل سے شروع کرو، ذکر و اذکار کل سے شروع کرو۔ رمضان کے پہلے دن تمہاری کیفیت کیا رہتی ہے مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ کے بولیں گے، خدا کے آ کے بولیں گے بھائی جی کیا نسخہ آپ سے ملا ہے ہمیں۔ چاند کے بعد نہیں، کل سے شروع کرو، نصف شعبان سے شروع کرو، تلاوت شروع کر دو، ذکر شروع کر دو،
روزے رکھ سکتے ہیں تو رکھو. تو یہ تیاری کریں گے تو کیا ہوگا؟ قلب آپ کا تابعدار ہو جائے گا. قلب آپ کا تابعدار. اب اس کے بعد روح ہے. اور رمضان تو چلو مزے کی بات ہے، وہ اسے بند کے ڈال دیتے ہیں. ماموں کو کچھ کرتا ہی، ماموں کا ہی کو بولنا شیطان، ماں کا بھائی ہو تو مدراس میں بولتے کیا مام، وہ شرارت سے بولتے، اسے تھے اس انداز میں بولا میں کیا مام. مام مام کو بندے تھے مولا. مام کچھ کرتا نہیں، مام کچھ کرتا نہیں، مگر مام جو کر دیا نا اس کا اثر رہتا. مام تو کچھ کرتا نہیں، شیطان مام مجبور ہوتا، مگر جو کر کے گیا نا، نہیں سمجھ میں آیا. مرغی کاٹ دو آپ، مرغی کاٹنے کے بعد بھی تڑپتی، سپلک دیکھے آپ، اس کی دم کٹ جاتی، کٹنے کے بعد بھی تڑپتی رہتی، یعنی وہ جان کا اثر. کٹتی وہ ڈھیلی نہیں پڑتی، وہ کیا ہے اس کی گرمی باقی. تو اسی طرح یہ 9 مہینے جو تم کو بیٹری چلایا نا اس کی باقی رہتی. وہ اس واسطے رجب میں اس کی میت نکالنا. کس کی؟ شیطان کی میت. اسے مردہ کرنا شیطان کو، مار 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 مار. رمضان میں تو ہتھکڑے میں پڑ جاتے اس کے. تو رجب کس کا مہینہ؟ اللہم صلی علی شہر اللہ. اور شعبان و شہری، اور رمضان ہمارا مہینہ. تو یہ 3 مہینے کائے کے لیے دیے مولا؟ 3 چیزوں کو پاک کرنے کے لیے. یہ تمہاری 3 چیزوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیوں محبت ہے؟ کیوں محبت ہے؟ تمہارے جسم سے ان کو محبت نہیں. یہ اجسام کسی جسم کے مظاہر ہیں. ایک جسم ہے جسے اللہ، جس جسم کو اللہ چاہتا ہے. ایک ہی جسم ہے جس جسم سے اللہ کو محبت ہے، وہ ہے جسم محمد. ایک قلب ہے جس قلب سے اللہ کو پیار ہے، وہ قلب ہے قلب محمد. ایک روح ہے جس روح سے اللہ کو محبت ہے، وہ ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس جسم کے مظاہر ہیں یہ اجسام، اس قلب کے مظاہر ہیں یہ قلوب، اس روح کے مظاہر ہیں یہ ارواح. جسم کل جسم محمد، قلب کل قلب محمد، روح کل روح محمد. تمام اجسام کو ملائیں گے تو اس جسم کا ان اجسام کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اسے کہیں گے جسم محمد. تمام قلوب کو جمع کریں گے تو ان کا نام کیا؟ قلب محمد. تمام ارواح کو ایک جا کر دیں گے تو ان ارواح کا نام کیا؟ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمام ارواح اس روح سے ہوتے ہوئے بھی یہ ارواح الگ وہ روح الگ. یہ تمام اجسام اس جسم کے عکوس ہوتے ہوئے بھی وہ قلب الگ یہ قلوب الگ، وہ روح الگ یہ روح الگ. پر بیچ میں ایک بات، تو شعبان و شہری، شعبان کیا ہے؟ میرا مہینہ ہے. تو بندگان خدا اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس مہینے کی تعریف اللہ کرتا ہے، اس مہینے کی تعریف اللہ کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ صرف تعریف نہیں کرتا. اس مہینے کی 15ویں شب کو اللہ اپنے شان کے موافق، اللہ جو چڑھتا نہیں اترتا نہیں. اللہ کسے بولتے؟ چڑھتا بھی نہیں اترتا بھی نہیں، آتا بھی نہیں جاتا بھی نہیں. اللہ کہیں سے آتا نہیں اور کہیں جاتا نہیں. اللہ کہیں سے اترتا نہیں کہیں چڑھتا نہیں. اوپر بھی وہی، نیچے بھی وہی، آگے بھی وہی، پیچھے بھی وہی، سامنے بھی وہی، وہی 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 وہی. یہ شان کا رکھنے والا کیا کرتا ہے؟ اترتا ہے. نہیں اترنے والا اترتا ہے. تو اترنے والا کتنا اترنا، کتنا اترنا. نہیں اترنے والا اترتا ہے. حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ شعبان، نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو
غروب آفتاب کے ساتھ ہر روز تو اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، مگر شعبان کی خصوصیت یہ ہے کہ غروب کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، نزول فرماتا ہے، آ کے کہتا ہے دونوں ہاتھ پسار کے، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار، ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا، میں اسے دولت دینے کے لیے ہوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے جنت مانگنے والا، یہ کہتے پکارتا رہتا ہے، وہ بھی کہاں؟ آسمان دنیا پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سید، کون اللہ؟ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ اللہ ایک مقام پہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ وہ اللہ کہتا ہے میں نزول کرتا ہوں، اقرب کہتا ہے میں شعبان کی نصف رات کو آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھنا ہے نا، رگے جاں کے بھی قریب ہے اور آسمان اللہ عرشی پر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہی ہے، الرحمن علی العرش استوی، الرحمن علی العرش استوی بولنے والا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کسے بولتے جو عرش پر بھی رہتا اور اس عرش میں بھی رہتا، اس عرش میں بھی رہتا۔ اللہ کسے بولتے جو اوپر بھی رہتا، نیچے بھی رہتا، آگے بھی رہتا، پیچھے بھی رہتا، دائیں بھی رہتا، بائیں بھی رہتا اور پھر کہیں نہیں رہتا۔ وہ اللہ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور یہ بندہ گھر میں سوتا ہے۔ ذرا سمجھ میں آ رہا ہے بھئی؟ حضور نے یہ کہا نا کہ مغرب کے ساتھ، غروب آفتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے موافق، وہ نزول کو وہ جانے، ینزل تو ہے نا، وہ نزول کرتا ہے، وہ کیسا نزول کرتا ہے اسے وہ رسول اللہ نے کہا نا، میں کیا کہوں، تو مان یا نہ مان، خاص تجلی کرتا ہے، خاص تجلی، اور تجلی متجلی سے الگ ہوتی ہے کیا؟ انہیں الگ بیٹھ کے تجلی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بور ہو رہی۔ تو اللہ ہوتے ہوئے، اقرب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آسمان پر آتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ شب برات میں جاگنے کی کوئی اصل ہی نہیں، شب برات آتے ہی شروع ہوتا ہے، آتے ہی یہ بمڑی، شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے، شب ہر رات ہی جاگنا، ہر رات جب جاگنا ہے تو اس رات کیوں نہیں جاگنا؟ ہر رات جاگنا ہے نا رے، تو اس رات جاگے تو تیری میت کی نکلتی ہے، تیرا جنازہ کی جاتا ہے، جنازے میں کی پڑ جاتا ہے۔ جب ہر رات جاگنا ہے، جاگنا نہیں جاگنا، ہر رات جاگنے سے اللہ خوش ہے نہیں، شب برات سے کیا غصہ اللہ کو؟ جس رات کی رسول اللہ تعریف کریں، جس رات رسول اللہ بستر سے اٹھ کے جنت البقیع میں پہنچ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے پہلو میں حضور محو استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے، مجھے آنکھ لگ گئی، اٹھ کے دیکھتی تو حضور نہیں ہے، حضور نہیں رہے تو حالت کیا ہوئی ہوں گی حضرت عائشہ صدیقہ کی؟ حضور کا ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں 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 ہاں۔ حضرت عائشہ کی قسمت پر ہماری ماؤں کی جانیں قربان، سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہی ہیں، آنکھ لگ گئی، اٹھ کے دیکھتی ہیں رسول اللہ نہیں، بے چین ہو جاتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی، جا کے کمروں میں دیکھتی ہیں حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں، حضور ازواج مطہرہ کہیں نہیں،
دوڑتی باہر نکلتی ہیں. اللہ اکبر. ہاں تو حضرت عائشہ روایتوں میں آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جنت البقیع میں پہنچتی. کیسے پہنچ گئیں؟ ازواج مطہرات کے کمروں میں آپ نے ٹٹولا, وہ تو صحیح عقل مانتی ہے, حضور یہاں نہیں تو وہاں. اب اس کمروں میں ڈھونڈتی ہوئی کہیں کسی کمرے میں حضور نہیں ملے تو سیدھا جنت البقیع کو جا رہی ہیں. کیسے پہنچ گئی؟ سمجھ میں آیا؟ کسی سے پوچھتی نہیں آپ کہ حضور کہاں ہیں, کمروں میں نہیں تو سیدھا جنت البقیع. میرا نبی سب سے الگ. حضور کہاں ہیں دیکھنا تو بس یہ ایک خوشبو مہکتی, ایک خوشبو. حضور جس راستے سے گزرتے وہ خوشبو چلک, وہ راستہ مہک اٹھتا. عائشہ نے دیکھا کمروں میں نہیں ہے, باہر نکلتی ہے تو باہر خوشبو شروع ہوئی. اب وہ خوشبو کو فالو کرتی ہوئی جاتی ہے تو وہ خوشبو جا رہی ہے جنت البقیع کے اندر. اب وہ خوشبو کو فالو کرتی ہوئی آپ پہنچتی ہیں, دیکھتے ہیں کہاں رسول اللہ رو رہے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ کر کہ مولا معاف کر دے میری امت کو. اور جب عائشہ کو دیکھتی ہیں تو حضور بولتے ہیں کہ عائشہ کیا سمجھ گئی, کیا میں تیرے اوپر ظلم کروں گا؟ میں رحمت للعالمین ہوں, مجھے سب سے بڑی فکر ہے تو میری امت کی. آج میں ان سے مانگ رہا ہوں. یہ حدیث ہے یا نہیں؟ تو شب برات میں حضور قبرستان کو جاتے ہیں. حضور گھر اللہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کے لیے کہاں گئے حضور؟ کہاں گئے با؟ کوہ طور پہ چڑھ کے جا کے, وہاں کا پہاڑ ہے نا جبل نور, اس پہ چڑھ کے جا کے دعا کرے. آسمان کی طرف دیکھے وہ ریجیکٹ ہو گیا یا سیلیکٹ ہو گیا؟ قبرستان کو جانے کی کیا ضرورت؟ بی بی عائشہ صدیقہ کے بازو بیٹھ کے بولتے مولا معاف کر دے میری امت کو, تو کام ہو جاتا. قبرستان کو امت کو بھیجنے کے لیے میرا نبی گیا. جاؤ قبرستان کو جاؤ. نبی ایک بار گئے, میت نکلو اس کی, ایک بار گئے. میرے نبی کا ایک بار کا کام عاشق زندگی بھر کرے گا. بار بار کر, میرا نبی ایک بار کیا صحیح, وہ ایک سنت سے عاشق کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ 100,000 بار سال مل گئے, 1000 سال مل گئے تو وہ سنت پر عمل کرتا رہے گا عاشق. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. تو لیلۃ البرات. اب شب برات کی طرف آ جاتا ہوں, ختم کر دینا, 10 تک تو بول سکتا ہوں نا. شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو, برات کہتے ہیں چھٹکارے کو, لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو, برات کہتے ہیں نجات پانے کو. لیلۃ البراءت بچنے کی رات, چھٹکارے کی رات, پاس ہونے کی رات, نجات پانے کی رات. کیسی رات سے یہ میتاں روکتا ہی نا, بولو نا سید صاحب. اللہ میں کیا کروں, میں کہوں نا کبھی نہیں کرنا, تو مر جا, ہم کو کیوں روکتا ہے؟ ہم کو برات چاہیے, ہم جا رہے ہیں. تجھے عذاب چاہیے, تو رہ جا. جسے عذاب ہو نا وہ اس رات میں جاگے گا نہیں. جسے ثواب ہونا وہ جاگے گا. ہم ثواب کے متلاشی ہیں, ثواب کے طالب ہیں. تو عذاب کا طالب ہے, وہ تجھے گھر بیٹھے مل جائیں گا عذاب, گھر بیٹھے ملتا. تو اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ البرات. بیزار ہو رہے کیا؟ ایک نام نہیں, اتنے بہت نام آئیں. بولوں ابھی آیا ہوں میں இப்போதான் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் நான் எங்கேயும் இருந்தேன். تو اس رات کے کئی نام, ایک نام کچھ پکڑ لے کو بیٹھیں گے. کیا نام ہے؟ شب برات, شب برات, شب برات, شب برات. نہیں اگر عربی مالا تو محی الدین افریقی لیلۃ البرات. کیسا بولتے ہیں آپ؟ برات.
ایک معمولی رات نہیں رے، اس کے عاشقاں اس کے کئی نام رکھے ہیں. اس کا نام کیا با تو خیریت ہے نا؟ لیلۃ البرات، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البرات. اور یہ ایک نام بولوں گا، شب برات، شب مغفرت، شب رحمت. ابھی بہت سے نام یاد نہیں، یہ ایک نام مجھے میرے کام کا پکڑ لیا میں. وہ کیا نام ہے؟ لیلۃ الشفاعہ. اس رات کا ایک نام کیا ہے؟ شفاعت کی رات، شب شفاعت. برات 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 بولنے والے یہ کہیں برات نہیں بولنے والے، یہ بولتے ہیں برات برات برات. اصل میں یہ برات ملی کس سے؟ یہ برات ملی کس سے؟ یہ نہیں بولنے والا کہ چھوڑ دو، وہ ان کا لینا لانچ نہیں، وہ ہم کو اس سے کیا لینے جاؤ، تمہیں کرو نہ کو کرو، کرنا ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین. تمہیں شب برات میں باہر بیڑا پہ لے کو کھڑے رہنا وہ تمہیں جائز ہے، باہر بیڑا دم پھونکنے کے لیے جائز ہے. مسجد میں گئے تو یہ کیا ہے، ایسا نہیں تھا نا، حضور کے دور میں ایسا نہیں ہوا نا. اچھا با نہیں ہوا. یہ سگریٹ پھونک لے کے کھڑنا، باہر کھڑ جا کے معلوم کیا واجد گھر لیا نا، کیسا لیا معلوم، کتنا کو ڈبایا. دیکھو اس رات بھی ایسا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اس رات میں حضور نے فرمایا عائشہ تجھے خوشخبری سناتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا. یہ رات ایسے ہی نہیں مل گئی با. 13ویں شب آئی، 13 14 15، 13ویں شب کو حضور کو امت کا خیال لگا. بولے مولا میری امت کو معاف کر دے. مولا شعبان کی 13ویں کو حضور نے دعا شروع کی، معاف کر دے. مولا نے کہا محبوب تیرے لیے 1/3 امت کو معاف کر دیتا ہوں. 13 میں کوارٹر امت معاف ہو گئی. میرا نبی نے کہا نہیں مولا کوارٹر سے کام نہیں چلے گا، مولا معاف کر دے. مولا 14ویں شب، بولے چل محبوب. تو 14ویں کو کہا سرکار مولا نے آدھی امت معاف. نہیں مولا کام نہیں چلے گا، مولا میں چھوڑنے والا نہیں. مولا جب 15ویں شب آئی تو مولا نے کہا کہ محبوب پوری امت معاف، سب کو معاف، جا تو خوش ہو جا. یہ صحیح ہے، گناہگار ہیں، آپ راضی ہیں تو سب کو معاف. اور ایک روایت میں ہے کہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں، اس قبیلے میں بکریاں زیادہ، بکریوں میں بھی دمبے ہوتے، دمبے معلوم، اس میں بال ہی بال، وہ زیادہ لاکھوں بکریاں تھیں. تو مولا سرکار نے کہا آج کی رات بنو کلب جو قبیلہ ہے ان بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ میری امت کو معاف کرے گا. کروڑ کتنے ہیں مولوی سید صاحب کی داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ اتنی چھوٹی ہے نا با، بے شک ہیں. گن کو بتا، گنو سے 1 2 3. دوسری شب برات آ جائیں گی، پاؤ داڑھی بھی گن نہیں سکیں گے. آپ گن سکیں گے کیا؟ گننا شروع کرو، اب بیان تک گنو. 4 بال نہیں پکڑ سکتے، ان کی اتنی چھوٹی داڑھی میں کے بال انہوں نہیں گن سکتے ہیں. تو بنو کلب کی بکریاں ان کے بالوں کے برابر، سب کی مغفرت کروں گا. کر دیا محبوب. مگر یہ پیٹھ پیچھے غیبت کرتا نا، اسے نہیں بخشوں گا. تو غیبت اتنی بڑی بری بلا ہے، یاد رہو. غیبت سے بچو، آج چھوڑ دو، آج سے غیبت ختم کر دو. غیبت کرنے والے کو بخشوں گا نہیں. اور دل میں برائی پالنے والا، وقار اچھا ہے نہیں، وقار خوبصورت ہے، انہیں خراب ہو جانا، اس سے دشمنی رکھنا، دنیا کے لیے اس سے دشمنی.
اللہ کے لیے دشمنی کر. یہ کینہ پالنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی, غیبت کرنے والے کی نہیں, اور زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں, شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات بھی, اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ فرما بردار نہ بنے. تو خیر سب کی مغفرت. اللہم صلی علی, کچھ اچھی بات آئی تھی جب. اللہم صلی علی سیدنا, بہت سی باتیں ہیں نا. اللہم صلی. تو یہ شب برات کا ایک نام کیا ہے؟ شب شفاعت. یہ برات کیسے ملی؟ نبی کی شفاعت کے صدقے میں. یہ ہے جان. برات یہ ایک بولتا ہے نہیں برات, یہ ایک پکڑ لیا برات, تو بھی گیا وہ بھی گیا. یہ برات کو پکڑ لیا, یہ برات کو پکڑیا, یہ بدعت کو پکڑ لیا. والا بولتا بدعت, ادھر بولتا برات, بہت بڑی بات. ایک ذات ہے جس کے صدقے میں یہ رات ملی, وہ ذات نہیں آتی تو تجھے یہ رات کہاں ملتی؟ اس رات کا نام شب شفاعت بھی ہے, اور اس کی شفاعت کے صدقے میں یہ برات ملی ہے. ہائے ہائے, ارے ایک رات ہی نہیں ملی رے, کل کی رات بھی اس کی شفاعت کا صدقہ, پرسوں جو گزری اس کی شفاعت کا صدقہ, تیرا بچپن اس کی شفاعت کا صدقہ, تیرا لڑکپن اس کی شفاعت کا صدقہ, تیری جوانی اس کا شفاعت کا صدقہ, تیرا ایمان اس کی شفاعت کا صدقہ, تیرا اسلام اس کا صدقہ, تیرا دین اس کی شفاعت کا صدقہ. یہ زمین اس کی شفاعت سے بنی, یہ آسمان اس کی شفاعت سے بنا, یہ چاند اس کی شفاعت سے بنا. صرف محشر ہی میں شفاعت نہیں, شفاعت ازل سے چل رہی ہے. یہ ایک شفاعت محشر میں ظاہر ہوگی, ہزاروں شفاعتیں چل رہی تھی, چل رہی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. ایک شفاعت محشر میں وہ اپنی امت کو معاف کرائیں گے. زمین کس کی شفاعت سے بنی سو؟ ایک نبی زبان سے شفاعت کرتا, ایک نبی کا تعین تقاضا کرتا. ایک بولتا مولا میری امت کو معاف کر دے, یہ زبانی شفاعت. یا حضرت آدم کی شفاعت, حضور جا کے بولے کیا اللہ معاف کر دے؟ اللہ, حضور کی ذات کا تقاضا تھا, حضور کی ذات کی شفاعت تھی, حضور کے نور کا تقاضا تھا. سمجھ میں آتا ہے؟ وہ شفاعت کام کری تو حضرت آدم پاس ہوئے. حضرت نوح کے دور میں حضور اس جسد عنصری کے ساتھ نہیں تھے, شفاعت کر کے نہیں بچائے. ایک باطنی شفاعت ہے, ایک ظاہری شفاعت ہے. ساری کائنات جو موجود ہے اس باطنی شفاعت کے صدقے میں ایک شفاعت چل رہی ہے. اللہ اللہ, یہ ایک شفاعت ہوگی. یہ بصارت جو مل رہی ہے نا حضور کی شفاعت کی وجہ سے, یہ جو بولتا ہے نا حضور کی شفاعت کی وجہ سے. یہ حفظ قرآن, یہ کیا ہے اس کا مقام؟ قرآن کیسے اس کے سینے میں آ گیا؟ انسان پورا قرآن کیسے آ گیا؟ حضور نے کہا مولا اسے قرآن دے دے, مولا وہ قرآن دے دیا. اللہ, یہ شفاعت چل رہی ہے. ایک ظاہری شفاعت ہے جو ہوگی, ایک باطنی شفاعت ہے جو ہو رہی ہے. تو اس شب کا نام کیا ہے؟ شب شفاعت. اللہم صلی علی سیدنا. مولا فرماتے ہیں حامیم. 10 منٹ بولوں. حامیم حامیم. والکتاب المبین. حامیم قسم
واضح کتاب کی، قسم کتاب مبین کی. یہاں سے تو سمجھ میں آتا ہے یہ ہا کیا، یہ میم کیا. ہا کیا ہے؟ ہا ایک اردو کا ہا، یہ عربی کی ہا. یہ ہا چھپی ہوئی ہے، یہ ہا سب پر ظاہر نہیں، جن کا باطن ان سے لگ جاتا ہے وہ باطن کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں. اس ہا کو کہتے ہیں، حامیم کو حروف مقطعات. بیزار آج ذرا خطبہ ہے نہیں بیزار ہے کہ اچھا بیزار ہو جاؤ، میں 10 منٹ بول کے چل رہا. کیا بولتا تھا میں تمہیں نا کیا تبھی ہو جاؤ، میں بول کب تک کدے بولے بیٹھوں. کیا بول رہا؟ حامیم. یہ ایک ہا عربی کی، ہا ایک اردو کی ہا. عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو. عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو. کون بولتے ہیں؟ علامہ اقبال. عطار بولے تو کون عطار؟ فرید الدین عطار، ولی کامل. عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ رات کی آہ کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. عطار بنے تو رات میں اٹھ کے ہا ہا کے نعرے بلند کرتے تھے. یہ شب بیداریوں کا صدقہ ہے جو آج ہمارے پاس ایمان ہے. تو ہا، اسے یہ حروف مقطعات، یہ ہا سب کو ملتا نہیں. جس کے دل سے آہ نکلتی ان کی محبت میں وہ کھولتے اس ہا کو. یہ ہا سب پہ کھلتی نہیں، ان کی محبت جس کے دل میں آ جاتی اس پر ہا کھلتی. یہ ہا بولوں ہا. کچھ دل جلوں نے کہا ہا سے مراد وحی حق، خاص وحی، ایک خاص وحی ہے. میم سے مراد محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. حامیم. ہا حب کس سے؟ ہا سے محبت. میم محبت محمد، ہا محبت، حب، میم محمد. حامیم والکتاب المبین. حق تعالی حضرت محمد سے راز میں بات کرتا ہے. حامیم، اے میرے محبوب، والکتاب المبین. قسم کتاب مبین کی، قسم کتاب مبین کی. کھا کے کیا کہتا ہے قسم اٹھا کے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اسے نازل کیا. کسے بولا نہیں؟ اسے. انا انزلناہ، ہم نے ہو کو نازل کیا. آج بہت بیزار ہوں گے، آئندہ جمعہ میں نہیں آئے تو نہ کہو. انا انزلناہ، ہم نے ہو کو نازل کیا. فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں اس ہو کو نازل کیا. وہ ہو نازل ہوا مبارک رات میں. اللہم صلی علی. اور ایک جگہ کہا انا انزلناہ، وہاں بھی ہو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں ہو اترا.
پھر یہاں بولتا ہے لیلۃ المبارکہ میں ہو اترا، ہو کو اتارا، ہو کو اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ اور ایک ہو لیلۃ القدر میں آئے گا رمضان میں، یا اب یہ ہو کو پکڑ لیں گے، یہ ایک ہو رمضان میں آئے گا انشاءاللہ، رائے پورم میں چلائیں گے، اس ہو سے ملیں گے. اب اس ہو سے کشنا پیٹ میں مل لیں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے اتارا مبارک رات میں. ایک ہو جس رات میں ہو کو اللہ نے اتارا، اللہ کہتا ہے وہ مبارک رات ہے. جس میں ہو اترا، ہو کو جس رات میں اتارا اللہ کہتا ہے وہ مبارک رات. اور جس ساتھ میں رسول ہو کو بھیجا، نبی ہو کو بھیجا، حبیب ہو آیا، اس کی برکتیں کتنی ہوں گی. یہ ایک ہو جس رات میں آیا اللہ کہتا ہے مبارک مبارک. عید میلاد مبارک، عید میں بولنا نہیں مبارک نہیں بولنا. عید میں اللہ شب بارات مبارک مبارک بولتا ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں اسے اتارا. مبارک رات کو مبارک نہیں بولنا تو کیا بولنا؟ منحوس بولنا. بول رہے بول، مبارک کو مبارک بولنا. ہو اترا سو رات مبارک، رسول ہو آیا سو دن. یہ لیلۃ المبارک، لیلۃ المبارک صدقہ ہے میرے رسول کا. وہ نہیں آتا، وہ ہو نہیں آتا تو یہ ہو کہاں تھا؟ وہ ہو پہلے آیا، اس کے بعد یہ ہو آیا. قد جاءکم من اللہ نور، پہلے ایک ہو آیا، نور ہو آیا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ ہو آیا، رسول ہو آیا تو کتاب ہو آئی. وہ نہیں آتا تو یہ کہاں تھی؟ میلاد نہیں تو یہ کہاں ملتی ہے راتیں؟ یہ برات کی رات میلاد کے دن کا صدقہ ہے، قدر کی رات میلاد کے دن کا صدقہ ہے، معراج کی رات میلاد کا صدقہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. ایک ہو ختم کر لیتا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا ہو کو لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قسم اٹھا کے بولنا، کھا کے نہیں، اٹھا کے قسم، قسمیہ جملہ. والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم. مولا فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو قرآن ختم کر لیتا ہوں. قرآن لیلۃ القدر میں اترا کہتا ہے، پھر قرآن شب برات میں اترا. تضاد، کلیش، ٹکراؤ، تڑپ. قرآن میں تضاد نہیں، ٹکراؤ نہیں. تو ٹکرا کے مر گیا. ابھی تو قرآن میں کوئی آیت سے ٹکراتی نہیں. تو سمجھا نہیں، ہم سمجھے نہیں. لیلۃ المبارکہ میں بھی اترا، لیلۃ القدر میں بھی اترا. اسے بولتے قرآن. یہ ہو کیا ہے؟ قرآن. قرآن کیا؟ بیزار ہوتے ہیں کیا؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام. چمبو تیرا کلام اس کا کلام نہیں. آپ نے آپ کے قدم میرے سر کے اوپر، تمہارے قدم کیوں؟ آل رسول کے قدم. میں بھی آل رسول ہوں، مگر پھر بھی ایک آل رسول کی عزت کرنا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں کیا کہہ رہا تھا؟
اللہم صلی علی سیدنا. ختم کر لیتا ہوں. ایک لیلۃ القدر میں جو اتر، ایک کلام اللہ کا نزول ہے. کلام اللہ کا نزول ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ کہاں سے آیا؟ پہلے کہاں آیا؟ پہلے کہاں آیا قرآن؟ لوح محفوظ کے اندر. لوح محفوظ میں یہ حروف اور الفاظ نقوش کی صورت میں اس رات کو نازل ہوا، کل رات کو. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ کا کلام حروف کی صورت میں. سب پوری دا ابو میں مادری وکان دیر کے اسٹیچو ہوا. سبحان اللہ. میرا تمیم انصاری شاباش. اٹھ کر مار سب کو. ہنسو سے دیکھ خوشی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ کا کلام اسے حروف، اللہ کلام نفسی، کلام نفسی، حروف اور نقوش یہ قرآن میں ہے نا. ایسی صورت میں کل رات کو آیا. کہاں؟ لوح محفوظ میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اب اس میں تھا. پھر اس کے بعد وہاں سے آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر کی رات وہ پورا آسمان پہ آ گیا. لوح محفوظ میں بھی لیل، لوح محفوظ سے نکل کے آیا. لوح محفوظ سے نکل کے آیا تو نکل کو خالی نہیں. لوح محفوظ، لوح محفوظ میں رہتے ہوئے یہاں آیا. یہاں گیا تو لوح محفوظ پورا خالی ہو گیا. کیا؟ اللہ کا کلام وہاں بھی رہتا، یہاں بھی رہتا. کلیم بھی وہاں بھی رہتا، یہاں بھی رہتا. کلام میں یہ کمال ہے. لوح محفوظ میں بھی ہے، حافظ کے سینے میں بھی ہے. کلام میں یہ کمال ہے. اللہ کے کلام میں محی الدین کے سینے میں ہے اور لوح محفوظ میں ہے. کلیم کلام سے کم ہے کیا؟ نعوذ باللہ. کلیم بھی ہر جگہ رہتا ہے. عرش پر بھی اس کی تجلی، فرش پر بھی اس کی تجلی، چنئی میں بھی اس کی تجلی، مدینے میں بھی اس کی تجلی، بغداد میں ایک تجلی، اجمیر میں ایک تجلی. اللہم صلی علی. تو پہلا نزول نصف شعبان، دوسرا نزول لیلۃ القدر. اب تیسرا نزول. وہاں بھی رات، یہاں بھی رات، دو لیل. اب لیل کو بھی مارو، نہار کو بھی مار دیا مولا. اب نہ لیل رہے نہ نہار رہے. جس لیل میں اترا، غور سے سنو، برات کی رات اترا تو وہ لیلۃ مبارکہ. قدر کی رات میں اترا تو وہ لیلۃ القدر. دو راتیں قدر کی ہو گئی. اب لوح محفوظ میں بیک وقت اترا، اسے بولتے انزال. بیک وقت، سڈن، چھڑک. پھر لوح محفوظ سے آسمان اول پہ چھک. آسمان بڑھ کے میرے نبی کا سینہ بڑھ کے بول. آسمان کیا قیمت رکھتا ہے؟ میرے نبی کے نالین کے برابر نہیں آسمان. پورا قرآن آسمان لے لیا. پورا قرآن بیک وقت لوح محفوظ میں آ گیا. اب میرے نبی کے پاس تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. کب آیا؟ 30 20 32 23 سال تک آتا رہا. کیوں آیا؟ میرے نبی کے نور سے بننے کی وجہ سے لوح محفوظ ہے. میرے نبی کے صدقے میں آسمان ہے. آسمان کا قیام نور محمدی کی وجہ سے. آسمان کو پلر نہیں مگر نور کا پلر ہے، محمد کے نور کا. آسمان کو ستون نہیں مگر یہ ایک ستون باطنی ہے، وہ نور محمدی کا ستون. نور محمدی اسے اٹھائے ہوئے ہے. تو وہ آسمان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایک وقت میں لے لے. لوح محفوظ میں اتنی استعداد ہے کہ وہ پورے قرآن کو بیک وقت لے لے. اب یہ صدر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اے محبوب،
کیا تمہارے سینے کی طاقت میں بیان کروں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتاروں گا تو وہ خشیت خداوندی کی وجہ سے پرزے ہو جائے گا۔ وہ قرآن میرے نبی کے سینے پہ اتر رہا ہے، یہ صحیح، مگر کیوں بھائی ایک وقت نہیں اترا؟ بور ہو رہے ہیں کیا؟ ہاں، اس لیے وہاں صرف رات کو مبارک بنانا تھا، وہاں یہ 2 راتوں کو مبارک بنانا تھا، یہاں 23 سال کے دنوں اور راتوں کو مبارک بنانا تھا۔ نبی کے زندگی کا ہر لمحہ مبارک 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 بہت مبارک۔ وہاں قرآن اترا تو مبارک ہو گئی وہ رات۔ 23 سالوں میں کیوں آیا؟ مولا نے کہا محمد تیری زندگی کے ہر لمحے کو مبارک کرنے کے لیے ہر دن آیت آ رہی تھی۔ اللہم صلی علی سید، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، درود شریف پڑھیے۔ تو بندگان خدا، یہ بہت بڑی مقدس رات میں ختم کر لیتا ہوں، بڑی مقدس رات۔ واجد بھائی پانی پلا۔ قسمت والوں کو ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ہاں، تم لوٹو، کوئی چھوٹتا ہے تو چھوٹنے دو، یہ بدعت یہ وہ بول کے مر جا تو۔ آج رات کو بھی روکتا ہے سورت خیر میں آ کے، اس 5 منٹ بیٹا، 10 منٹ، اللہم صلی علی۔ تو یاد رکھو اللہ اس رات پر میں بڑی مہربانی کرتا ہے۔ اس رات میں کرم کا فیض جاری رہتا ہے، مولا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مانگو، اس رات میں مانگو۔ کل آنے والی رات لوٹنے کی رات ہے، ہر ایک کی بگڑی بننے والی ہے۔ عزم کر لو کہ کل ساری رات مولا کے ساتھ گزاریں گے ہم، ساری رات مولا کے ساتھ۔ کل بیوی کے ساتھ نہیں رہنا سید صاحب، اسے بھی لے لینا، مولا کے ساتھ ہو جانا، تو بھی ہم دونوں مل کے ساتھ مولا کے، کل مولا کے ساتھ۔ ہاں، نزول کیوں فرماتے ہیں با؟ تم کو قریب کرنے کے، آسان کرنے کے لیے یہ نزول بتا رہا ہے۔ تو آیا تو بہت جلدی قرب حاصل ہوگا۔ ایک ہے اقربیت عمومی، آپ بولیں گے نا، ایک اقربیت عمومی، اقربیت زیادہ قریب ہے اللہ، عام قریب۔ کیسا وہ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ قرب کیا ہے؟ قرب خصوصی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں مولا کہ آج اس اقربیت سے بھی زیادہ قرب ہوگا۔ آج رات کو غفلت میں مت گزارو، کل رات غفلت میں مت گزارو۔ دیکھو بیٹے، ملنا، دعا قبول ہونا، وہ سب صحیح ہونے والا ہے۔ ان کے در پہ پڑھنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے ان کے در پہ پڑھنا۔ ایک عارف کامل کی بات یاد آ گئی۔ ایک عارف کا قول ہے، اس عارف نے کہا میں اللہ جب دیتا ہے بھی تو شکر کرتا ہوں، اللہ جب میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب دعا قبول نہیں کرتا تو بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، جب دعا قبول کرتا تو شکر کرتا ہوں، جب دعا قبول نہیں کرتا شکر کرتا ہوں۔ اب اس عارف کے دوست نے کہا اللہ جب دعا قبول کر لیتا ہے آپ شکر کرتے ہیں، سمجھ میں آتی بات، دعا قبول نہیں کیا تو شکر کیسا کرتے آپ؟ کس بات کا شکر ادا کرتے؟ دعا کی قبولیت پر شکر کرنا، دعا قبول نہیں ہوئی تو کس بات پر آپ شکر کرتے ہیں؟ تو اس عارف کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ عارف کہتا ہے میرے دوست، اے میرے دوست، یہ صحیح کہ اس نے میری سنی نہیں، اس نے میری دعا سنی نہیں بظاہر،
मगर कितना बड़ा करम उसका है, दुआ नहीं सुन के जा कहीं और, ये तो नहीं बोला ना, मुझे अपने दर का मंगता ही बना के रखा है ना, मैं उसके दर पे पड़ा हूं ना, सुना नहीं सुना अलग है, मैं नहीं सुनता, जा। फकीर आए तो क्या बोलते, बा देने का रहा तो देते, नहीं तो जा भाई कहीं और जा, मेरा मौला कहीं और भेजा नहीं, इस पर मैं शुक्र अदा करता हूं। समझ में आया, मेरा मौला कहीं और भेजा नहीं, इसका मैं शुक्र अदा करता हूं। तो गुज़िश्ता शब बारात में भी उसके दर पर पड़े थे, कहीं और भेज गए क्या हम? नहीं, इसका शुक्र अदा करो। कितने महरूम हो गए, कितने मरहूम हो गए, न हमको मरहूम किया न महरूम किया। फिर शब बारात मिल गई, महरूम बिदत 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 बोले फिरते ना, वो कौन? महरूम, मरहूम चले गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें मरहूम भी नहीं हुए और महरूम भी नहीं हुए। फिर ये मौका मिला है, ले लो, कल मांगो मौला से, सब मांगो, सब मांगो, सबसे बड़ी चीज क्या मांगना? सेहत दे, सेहत भी वो इनसे लेना, आफियत उनसे लेना, बीवी का सुकून उनसे लेना, बच्चों की सेहत कल मांगना, मग़फ़िरत मांगना, जहन्नम से रिहाई मांगना, जन्नत मांगना, सबकी जान क्या उनको मांगना। मौला ये सब देने वाले तू मेरा हो जा, कल उनसे उनकी ज़ात को मांगो, उनसे उनको मांगो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। बस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, आप तबीयत से बाहर खुद ஜல்லஷானஹு தஆலா நம்மை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே கொண்டு வந்ததன் காரணமாக, அவர்களின் காரணமாக அல்லாஹ் நம்மீது எவ்வளவு பெரிய அருள்களை அல்லாஹ் சொரிகின்றார் என்பதை ஒவ்வொரு வகையிலும் எஜமா சொல்லி காமிச்சாங்க. அன்பர்களே, இந்த மாதத்திலே அல்லாஹ் நாளைய தினம் ஷாபானுடைய 15ஆம் நாள் ஷபே பராத்துடைய இரவாக இருக்கின்றது. அல்லாஹ் இந்த புனிதமான இரவை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். பராத் என்று சொன்னால் என்ன? எஜமா சொன்னாங்க, விடுதலையின் இரவு. இந்த இரவிலே அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா விடுதலை செய்கிறான். அன்பர்களே, இது ஷாபானுடைய மாதம், இதிலே பராத்துடைய இரவு இருக்கின்றது. இதற்கு முந்தைய ஒரு மாதம் வந்தது, அது ரஜபுடைய மாதம். அந்த மாதத்திலே மெஹராஜுடைய இரவு வந்தது. மெஹராஜுடைய இரவை அல்லாஹ் ரஜபு மாதத்திலே அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்தான். இந்த மாதத்திலே ஷாபானுடைய மாதத்திலே அல்லாஹ் பராத்துடைய இரவை ஆக்கி இருக்கின்றான். அடுத்து ஒரு மாதம் இருக்கின்றது ரமலான், அதிலே லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். இந்த வகையிலே இந்த 3 மாதங்களும் புனிதமான மாதங்களாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், முதல் மாதம் ரஜபு இருக்கின்றதே அது அல்லாஹ்வுடைய மாதம் என்று சொன்னார்கள். ஷஹருல்லாஹ் என்பதாக சொன்னார்கள், அது அல்லாஹ்வுடைய மாதம். இரண்டாவது மாதம் இது ஷாபானுடைய மாதம், அது ஷஹரி என்னுடைய மாதம் என்பதாக சொன்னார்கள். அடுத்து வரக்கூடிய ரமலானுடைய மாதம், அதை பற்றி பெருமானார் சொன்னார்கள், இது என்னுடைய உம்மத்துடைய மாதம் என்பதாக சொன்னார்கள். அன்பர்களே, ஆக இந்த 12 மாதங்களிலே இந்த 3 மாதங்களை அல்லாஹ் சிறப்பித்து வைத்திருக்கின்றான். அதை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு அறிவித்து தருகின்றார்கள். அன்பர்களே, 3 விஷயங்கள். இந்த 3 அல்லாஹ் ஏன் கொடுத்தான் என்று சொன்னால், மனிதனிலே 3 இருக்கின்றது. இந்த 3ஐயும் செம்மைப்படுத்துவதற்காக, இந்த 3ஐயும் சீர்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் இந்த 3 மாதங்களை அல்லாஹ் கொடுத்தான் என்பதாக சொன்னார்கள். மனுஷன்ல என்ன இருக்குது? 3. அன்பர்களே, முதலில் உடல். இந்த உடல் நீர், நெருப்பு, காற்று போன்றவைகளால், பஞ்சபூதங்களால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த உடல். இந்த உடலை அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான். இந்த உடலை சீர் செய்ய வேண்டும். அடுத்து இந்த உடலை போன்ற ஒரு உடல்,
அதை கல்பு என்பதாகவும் சொல்லலாம், வேறொரு பேரும் இருக்கின்றது. உள்ளம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அது இரண்டாவது உடல். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த இரண்டு விதமான உடல்களை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, நம்ம இந்த உடம்பை பார்க்கிறோம், ஆனால் நாம் தூக்கத்திலே, நாம் கனவிலே ஒரு உடலை பார்க்கின்றோம் அல்லவா, அது ஒரு உடல். மூன்றாவது ரூஹ், உயிர், ஆன்மா என்று சொல்கின்றோமே அந்த உயிர். அன்பர்களே, இந்த மூன்றையும் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக வேண்டி, இந்த மூன்றிலும் அல்லாஹ்வுடைய நன்மைகளை பெறுவதற்காக வேண்டி இந்த 3 மாதங்களிலே 3 இரவுகளை அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றான் என்பதாக சர்க்கார் கபிலா அவர்கள் சொன்னார்கள். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த இரவை எப்படி கழித்தார்கள், எப்படி இந்த இரவு எப்படி கிடைச்சது, இந்த இரவு எப்படி கிடைச்சது? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், இந்த இரவிலே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா பனு கல்ப் கூட்டத்தார்கள், அவர்கள்தான் அந்த காலத்திலே, அந்த நேரத்திலே அவர்கள்தான் உலகிலேயே மிக அதிகமான ஆட்டு மந்தைகளுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்தார்கள். அதனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், இந்த ஆட்டு மந்தைகள் இருக்கின்றதே, அவர்களின் அந்த ஆட்டினுடைய உடலிலே, அந்த தோலில எவ்வளவு உயிர் முடிகள் இருக்குமோ அந்த அளவிற்கு அல்லாஹு தாலா இந்த மனிதர்களை, மூமின்களை அல்லாஹ் மன்னிக்கின்றான் என்பதாக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். அப்படின்னு சொன்னா என்ன முடியாது. உதாரணம் சொன்னாங்க, நம்ம தாடியில உள்ள முடிய நம்மளால எண்ணி முடிக்க முடியாது. அந்த ஆட்டு மந்தையில இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆட்டினுடைய முடிகளை எண்ணி முடிக்க முடியாது என்று சொன்னால், இந்த இடத்திலே அல்லாஹ் தன்னுடைய ரஹமத்தை அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றான். உங்களை மன்னிப்பதிலே நான் எவ்வளவு அளவு கடந்த ஆசை கொண்டுள்ளேன் என்பதை அல்லாஹ் சுட்டி காட்டுகின்றான். இந்த மன்னிப்பு அல்லாஹ் நம் மீது இப்படி புரியக்கூடிய கருணை எப்படி கிடைத்தது நமக்கு? அதான் சொன்னாங்க, 15ஆம் இரவுல இது கிடைக்கல. முதலிலே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 13ஆம் இரவிலே அல்லாஹ்விடத்திலே கெஞ்சுகின்றார்கள், அல்லாஹ்விடத்திலே வேண்டுகின்றார்கள், யா அல்லாஹ் என்னுடைய உம்மத்துமார்களை நீ மன்னிப்பாயாக. அல்லாஹ் சொன்னா, ஹபீபே நாயகமே, உங்களுடைய துஆவை நான் ஒப்புக்கொண்டேன், உங்களுடைய மொத்த உம்மத்திலே நான் கால்வாசியை நான் மன்னித்து விட்டேன்னு சொன்னான். விடல பெருமானார். மறுபடியும் மறுநாள் இரவிலே அல்லாஹ்விடத்திலே மன்றாடுகின்றார்கள். அப்பொழுது அல்லாஹ் சொன்னான், உங்களுடைய உம்மத்துமார்களிலே பாதியை நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொன்னான். அப்பொழுது மீண்டும் அடுகின்றார்கள். 15ஆம் இரவிலே அல்லாஹ் ஒட்டுமொத்தமாக சொன்னான், உங்களுடைய உம்மத்துமார்கள் அனைவரையும் நான் மன்னித்தேன் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார். அன்பர்களே, இந்த இரவு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த இரவுல என்ன செய்யணும், பெருமானார் எதை செய்து காண்பித்தார்களோ, அவர்கள் வாழ்நாளிலே ஒரு முறை செய்ததை நாம் ஒவ்வொரு வருடமும் செய்ய வேண்டும். அன்பர்களே, பெருமானார் என்ன செஞ்சாங்க? ஆயிஷா நாயகி சொல்றாங்க, ஹதீஸ்ல வருது, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த இரவிலே என்னுடன் படுத்திருந்தார்கள். ஆனால் இரவு நான் எழுந்து பார்க்கின்றேன், அவர்கள் இல்லை. கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை விருப்பிலே நான் காணவில்லை. நான் பதறிவிட்டேன். நான் சென்று தேடுகின்றேன். அவர்கள் மற்ற மனைவிமார்களின் இல்லங்களுக்கு செல்கின்றார்கள். அங்கே எல்லாம் சென்று பார்க்கின்றார்கள். எங்கும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இல்லை. கடைசியாக அவர்கள் அழுது கொண்டே செல்கின்றார்கள். பெருமானாருடைய வாடை, பெருமானாருடைய அவர்களுடைய நூறுனுடைய அவர்களுடைய அந்த வாசனை எங்கெல்லாம் இருக்கின்றதோ அந்த திசை நோக்கி செல்லுகின்றார்கள். இறுதியாக அவர்கள் கபரிஸ்தானிலே சென்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். அங்கே பெருமானார் கேட்கிறாங்க, இன்றைய தினம் ஆயிஷா, நான் உங்களுக்கு துரோகம் செய்யவில்லை. ஆயிஷா, இன்றைய இரவிலே என்னுடைய உம்மத்துமார்களுக்கு மன்றாடுவதற்காக வேண்டி நான் இங்கே வந்திருக்கின்றேன் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்கின்றார்கள், அல்லாஹ் நமக்கு மன்னிப்பை வழங்குகின்றார் என்று சொன்னால் இந்த இரவு எவ்வளவு கண்ணியத்திற்குரிய இரவாக இருக்க முடியும் அன்பர்களே. அதனால சொன்னாங்க, இந்த இரவிலிருந்து நாளையிலிருந்து நாம் ரமதானுக்கான தயாரிப்பை நாம் செய்ய வேண்டும். 11 மாசத்துல ஒரு மாசம் ரமதான், அந்த மாசத்துல பார்க்கிறோம் எல்லாரும் தொழுகிறாங்க, எல்லாரும் நோன்பு வைக்கிறாங்க, எல்லாரும் நன்மையின் பக்கம் விரைகிறார்கள். ஆனால் மீதம் இருக்கக்கூடிய 11 மாதத்திலே ஷைத்தானுடைய தொடர்பினால் நாம் முழுவதுமாக கெட்டு விடுகின்றோம் என்கின்ற வகையிலே அன்பர்களே, அந்த ஒரு மாதம் மட்டும் நாம் செய்தால் போதாது. காரணம் என்னவென்று சொன்னால், 11 மாசம் நாம் அவன் கூட இருந்து, அவன் உடனேயே இருந்து, அவன் சுகபத்தில் இருந்து, அவனுடைய குணங்கள் எல்லாம் நம்மள வந்து
வந்துடுறதுனால அந்த ரமதானுடைய மாதத்துல முழுமையாக அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை எப்படி பெற முடியுமோ அப்படி பெற முடியாமல் போய் விடுகின்றது. அதனால்தான் எஜமா சொன்னாங்க, ரமதான்ல போற ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு நன்மையின் பக்கம் நாம் விரைவதல்ல, நற்காரியங்களின் பக்கம், திக்ருகளின் பக்கம், குர்ஆனை ஓதுவதின் பக்கம் நாம் செல்வதல்ல, நாளையிலிருந்து அதற்கான தயாரிப்பை நாம் தொடங்க வேண்டும். எஜமா சொன்னாங்க, ஷபே பராத் வந்ததிலிருந்து அந்த இருக்கக்கூடிய இந்த 15 நாட்களை, இந்த 14 நாட்களை நாம் ரமதானுக்கான தயாரிப்பாக நாம் முன்கூட்டியே செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும். நாளையிலிருந்தே நம்முடைய நற்காரியங்களை அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி செய்வோமேயானால் ரமதான் வந்து விடுகின்ற பொழுது நம்முடைய நற்காரியங்கள் மென்மேலும் அதிகரிக்கும், உள்ளம் அல்லாஹ்வின் பக்கம் திரும்பக்கூடியதாக இருக்கும். அன்பர்களே, நாளைய தினம் என்ன செய்யணும்? எஜமா சொன்னாங்க, நாளை இரவு அல்லாஹ் கொடுக்க வருகின்றான். யார் யார் மேலிருந்து கீழே இறங்குவதில்லையோ, யார் கீழிருந்து மேலே போக மாட்டானோ, அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் நமக்கு கொடுப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் இறங்குவதாக சொல்கின்றான். இந்த ஒரு வார்த்தையில எஜமா சொன்னாங்க, இந்த ஒரு வார்த்தையை நம்ம குர்பானா இன்னும் யார் இறங்க முடியாதோ, யார் ஏற முடியாதோ அந்த அல்லாஹ் அவன் சொல்றான், உனக்கு கொடுக்கிறதுக்கு நான் வரேன்றான். எஜமா சொன்னாங்க, அந்த வார்த்தை துடித்து விட்டது. நண்பர்களே, யார் சொல்ல முடியும்? ஏற முடியாது அல்லாஹ்வால, இறங்க முடியாது அல்லாஹ்வால. शब बारात की मुक़द्दस साअतों का इनकी हयात तवील कर, आमीन 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 की उम्रें दराज, आमीन सबको सेहत व आफियत, आमीन सबकी बीमारियों को दूर, आमीन इनके जितने हैं उनको तो आमीन आमीन, चाहने वालों को आबाद, आमीन, हमारे चाहने वालों को आबाद, आमीन, हम सब से तू राज़ी, आमीन. அன்பர்களே, அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் அவன் சொல்றான், நான் இறங்கி வரேங்கிறான். எங்கிருந்து? அரிசியிலிருந்து நான் வந்து முதலாம் வானத்திற்கு வந்து அல்லாஹ் கேட்கின்றான். பெருமானார் சொன்னார்கள், அல்லாஹ் சொல்றான், அடியார்களே, யாரும் என்னிடத்திலே மன்னிப்பை கேட்பவர்கள் இருக்கின்றீர்களா என்பதாக அல்லாஹ் கேட்கிறான்னு சொன்னால், அன்பர்களே, அந்த இரவிலும் நாம் வாங்காமல் விட்டு விடுவோமையானால் நிச்சயமாக நாம் மோசமானவர்களாக, நாம் பத்நசீபுடையவர்களாக நாம் ஆகிவிடுவோம். எனவே அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும். நாளை தினம் எஜமா சொன்னாங்க, நாளைக்கு மக்ரிபிலிருந்து காலையிலிருந்து தயாராகி மக்ரிபு வந்தவுடன் எந்த பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா ஒவ்வொரு நாளும் சஹருடைய நேரத்திலே வருகின்றான். வந்து இந்த அடியார்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், யாரும் கேட்கிறீங்களான்னு கேட்கிறான். ஆனா நாளைக்கு குறிப்பாக நாளைய தினம் அல்லாஹ் முதல் வானத்திற்கு எப்போது வர்றான்னு சொன்னா, மக்ரிபுடைய நேரம் வந்த உடனே அல்லாஹ் வந்து விடுகின்றான். வந்து அல்லாஹ் அடியார்களை எதிர்நோக்குகின்றான். உங்கள் யார் இடத்திலே கேட்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் கேட்கின்றான் என்றான். அதனால் அன்பர்களே, நாளைய தினம் மக்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு மக்ரிபிலிருந்து ஃபஜ்ருடைய நேரம் வரை எஜமா சொன்னாங்க, நாம் அல்லாஹ்வுடன் இருப்போம். நாம் நண்பர்களே, அல்லாஹ்விடத்திலே வாங்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம், அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம். நாம் நாளைய தினம் மக்ரிபில் இருந்து காலை வரை அல்லாஹ்வுடன் இருப்பதற்கு முயற்சி செய்வோம். அல்லாஹ்விடம் இரவு முழுவதும் வாங்குவதற்கான முயற்சிகள் இருப்போம். அதைத்தான் நண்பர்களே எஜமா அவர்கள் இவ்வளவு நேரம் உணர்ச்சி பூர்வமாக சொன்னார்கள். அஸ்ரார்களை கொட்டினார்கள், விளங்கணுங்க விளங்கும். அன்பர்களே, எப்படி அல்லாஹ் நம்ம கூட இருக்கிறான், அக்ரபுக்கு என்ன அர்த்தம், அக்ரபுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம், ஒவ்வொரு அர்த்தத்தையும் குர்ஆனுடைய ஒவ்வொரு வசனங்களையும் ஹாமீம்ல ஆரம்பிச்சு ஃபீ லைலத்தின் முபாரக்கத்தின்னு சொல்லும்போது அல்லாஹு அக்பர். அன்பர்களே, அதையெல்லாம் விளங்கியவர்கள் விளங்கினார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு ரிலே ஆகும். மீண்டும் ஒரு தடவை போட்டு பாருங்க. என்ன சொன்னா, அவங்க சொன்னது கடல் மாதிரி சொன்னாங்க. யாருங்க சொல்ல முடியும்? தர்ஜுமா செய்யறது சும்மா பேச்சு, ஏதோ சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அன்பர்களே, கடல் போல் கொட்டினார்கள். அந்த ஃபீ லைலத்தின் முபாரக்கா, லைலத்தே முபாரக்காக்கு சொன்னாங்களே, யாரால் சொல்ல முடியும்? அதை யாரால் சொல்ல முடியும்? நண்பர்களே, அதனால அந்த முபாரக்கான இரவுகளை விளங்கியவர்கள் அவர்களுடன் நாம் இருக்கின்றோம் நண்பர்களே. அதனால் நாமும் பாக்கியசாலிகள் தான் நண்பர்களே. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க உம்மத்திலே நாம வந்ததுனால என்னென்ன கிடைக்குதுன்றத அவங்க நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கறாங்க இல்லீங்களா, அவங்களுக்காக அல்லாஹ் நமக்கு கொடுப்பான் நண்பர்களே. அந்த பரக்கத்தை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுப்பான். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் எஜமா துஆ செஞ்சாங்க, நாளை இரவனுடைய முழு பரக்காத்துகளை விளங்கக்கூடியவர்களாக, அதை அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஆக்கியருள் புரிவான். எஜமானவர்கள் எப்படி இந்த ஷபே பராத்துக்காக நம்மிடையே சொல்கின்றார்களோ அவர்கள் நமக்கும் சொல்ல வேண்டும், அவர்கள் நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் சொல்ல வேண்டும், 100 ஆண்டுகள் அவர்கள் சொல்ல வேண்டும். அவர்களுடைய அருள் பாக்கியத்தை நாமும் நம்முடைய பிச்சளங்களும் நம்முடைய சந்ததிகளும் பெறுவதற்கு அல்லாஹ் பாக்கியம் தந்தருள் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
கீழே கொடுத்து சொல்லுங்க, கீழே கொடுத்து. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت. أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله. يا الله أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله. أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله. أستغفرك يا غفور، أستغفرك يا غفور. يا غفور أستغفرك يا غفور، أستغفرك يا غفور، أستغفرك. أستغفرك يا غفور، أستغفرك يا غفور، أستغفرك يا غفور. يا غفور أستغفرك يا غفور، أستغفرك يا غفور، أستغفرك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم العالم الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الخبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين البريء الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الله الباطن العالي الغالب التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال الغني المغني المانع الله النافع النور العالي البديع الباقي الوارث الرشيد الغفور وأتوب إليك. يا الله 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 يا
یا غفور 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد القائم 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 وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ و باسمائک الحسنى الى روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الى روح سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی ثم الى روح خواجہ معین الدین الاجمیری ثم الى روح سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی ثم الى روح ابی القاسم ثم الى روح نظام الدین محبوب الہی ثم الى ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل ثم الى روح حضرت پیر کمال اللہ شاہ ثم الى روح حضرت پیر
غوثی شاہ علیہ ثم الی پیر نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم الی روح عارف الدین جیلانی ثم الی روح منیر الدین جیلانی اللہم ارفع درجاتہ اللہم ارفع درجاتہ انک یا ارحم الراحمین ثم الی روح رضیہ سلطانہ ثم الی روح صدیقہ ثم الی روح کشور خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم الی روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم الی روح کشور ثم الی روح سیدہ شہناز بیگم اختر ثم الی روح کوثر بنت عبد القادر ثم الی روح قیومی شاہ صاحب ثم الی روح حمیدہ خانم ثم الی روح قیومی شاہ ثم الی روح سید احمد صاحب ثم الی روح محمد علی صاحب ثم الی روح سید اقبال صاحب ثم الی روح شہناز ثم الی روح حسن مولا ثم الی روح شیخ علی شاہ ثم الی روح ذاکر علی شاہ ثم الی روح شاہل ثم الی روح تجمل ولی المعز ثم الی روح مشتری بیگم ثم الی روح عبد القدوس اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنہ ثم الی روح ثبوتی شاہ ثم الی روح بشیر فیضی ثم الی روح بنیامین صاحب ثم الی روح اسماعیل چچا ثم الی روح ناگئی سلطان صاحب ثم الی روح سارا ماں ثم الی روح قاسم ظہوری ثم الی روح امین سیٹھ صاحب صادق صاحب معصوم صاحب منیب شاہ صاحب ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا اشفي أخي اللهم ربنا اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم طول أعمارنا وأعمار أولادنا اللهم طول أعمار أولادنا وأزواجنا اللهم طول أعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم اللهم طول أعمار أحبائنا اللهم طول أعمار أحبائنا اللهم طول أعمار أحبائنا يا حي يا قيوم طول أعمار أحبائنا مع الصحة والسلامة والعافية والسرور والقوة إنك على كل شيء قدير اللهم اشفي حسن قاسم شفاء كاملا عاجلا مستمرا يا شافي اشفه اللهم طول حياتهم اللهم ربنا اشفي سيد شاهد اللهم اشفي تبسم اللهم اشفي مرضانا كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل هذا الدعاء بجاه سيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لیلۃ البرات کا پہلا دن تھا اس لیے دیر ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ محفل میں کوشش کریں گے 8 سے 9 ختم کر دیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔